متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ترقی کو فروغ دینے پر پیش رفت متوقع۔ پاکستان پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کا پرتپاک استقبال۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی سلامی دی اور پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر حصار میں لیا۔ دورہ دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں لاڑکانہ میں 600 بستروں پر مشتمل جدید اسپتال کی تعمیر کے حوالے سے اہم اجلاس۔ اسپتال بیسمنٹ اور 6 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 288 نرسنگ کیئر، 92 ایمرجنسی اور 48 ICU بیڈز فراہم کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں مزید 144 نرسنگ کیئر اور 24 ICU بیڈز، 8 آپریشن تھیٹرز، جدید ICUs، ایمرجنسی اور خصوصی وارڈز، ڈائلیسس، ریڈیولوجی لیبارٹری، بلڈ بینک اور ری ہیبلیٹیشن سہولیات شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسپتال کی تکمیل کے لیے 2 سال کا ہدف دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق لاڑکانہ اور قریبی علاقوں کے عوام کو جدید طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ کوئٹہ میں گھوڑا اسپتال میں بند کمرے میں گیس بھرنے سے دم گھٹنے کے دوران چوکیدار جاں بحق۔ دونوں چوکیدار رات کی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے گیس جلائی۔ پولیس کے مطابق آکسیجن کی کمی سے دونوں موت کے آغوش میں چلے گئے۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ پاکستان میں اقلیتیں خوشحال، بھارت میں بدحال۔ مودی سرکار نے مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں پر زمین تنگ کر دی۔ کرسمس تہوار کے دوران مسیحی برادری پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم۔ اور ہتھ کنڈے ریاست چھتیس گڑھ میں بجرنگ دل کے کارکنان کا میگنیٹو مال پر دھاوا۔ کرسمس سجاوٹ کی توڑ پھوڑ، خریداری کے لیے آئے مسیحی افراد پر تشدد۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد اور مظالم کی گونج تو پاکستان میں امن کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی برادری سے محبت کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج لاہور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اعزاز میں دوپہر کے وقت پھیرا میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ راوٹ ٹول پلازا پر سینٹرل پنجاب کی قیادت وزیر اعلیٰ کا استقبال کرے گی۔ سہیل آفریدی کے سینٹرل پنجاب تنظیم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج پارلیمانی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی رات 8:30 بجے پریس بریفنگ بھی متوقع۔ انسداد دہشت گردی، لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز اور عمر سرفراز سازش کی میٹنگ میں شامل تھے اور جرم ثابت ہونے پر 7 ملزمان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ روز آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان برہم، کہا قانون سازی میں بہت فرق ہے اور آئین میں بہت فرق ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کو مثبت سمجھتے ہیں، لیکن میرٹ پر قبضے ہوتے تو ملک میں مہنگائی اور استحصال نظام نہ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ آزادی اظہار حق کا ساتھ دیا۔ حق کے لیے احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صدارتی نظام پاکستانی تاریخ میں ناکام ہو چکا۔ پی آئی اے کی نجکاری اچھی بات ہے، مگر ہمارے کچھ خدشات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی آئی اے کے ملازمین کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسٹیل مل سندھ کی زمین ہے اور یہ بھی سندھ کے پاس واپس ہی آئے گی۔ کراچی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا۔
دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کارکنان کی گڑھی خدا بخش روانگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر رہنما میاں عزیز الرحمان چند نے کارکنان سے خطاب میں کہا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شورکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ناکے پر موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ملزمان کماد کی فصل میں پناہ لی۔ دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت طاہر جوتا اور جابر کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فرار۔ ننکانہ صاحب میں مبینہ CCD پولیس مقابلہ، 1 منشیات فروش ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے میں 3 فضائی افغانی دہشت گرد ہلاک۔ تاجکستان کی سیکیورٹی اتھارٹی نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر حدود میں داخل ہونے والے مسلح افراد کو سرحدی سیکیورٹی آپریشن کے دوران مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلاشنکوف، 3 پستول، 10 دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان برآمد۔ تاجک حکام کے مطابق یہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں تیسرا مسلح دراندازی کا واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان اور مسلح گروہوں کی موجودگی پڑوسی ممالک کے لیے سنگین سلامتی خطرہ بن چکی۔ سردی نے شکنجہ کس لیا، لہ میں پارا -10 تک گر گیا۔ کل رات -4 کوئٹہ اور دن -3 ریکارڈ۔ مری 2، اسلام آباد 4، فیصل آباد 5 رہا۔ پشاور 6، لاہور 8 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی بڑھنے کے باوجود فضائی معیار بہتر نہ ہو سکا، عالمی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ افغان طالبان نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی تاحکم ثانی معطل کر دی۔ طالبان کی وزارت خزانہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ حکم تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں پر لاگو ہوتا ہے۔ طالبان حکام نے اس فیصلے کی وجہ سے متعلق تاحال کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی۔ افغانستان کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ کا نائجیریا میں داعش کے خلاف طاقتور حملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، محکمہ جنگ نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے قتل کر رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ اگر تشدد نہ رکا تو سخت نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب نائجیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ مسلح گروہ ملک میں مسلم اور مسیحی دونوں برادریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا شدید بارشوں کے باعث بدترین سیلاب کی زد میں، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، گھروں میں پانی داخل، سڑکیں بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کاؤنٹی میں مٹی اور ملبہ سڑکوں پر آنے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ چھتوں پر پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا، سینکڑوں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ حکام نے متعدد کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث کرسمس پر 1,60,000 روپے سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ حکام کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی لاس اینجلس سمیت مختلف علاقوں میں آئندہ 4 روز شدید بارش کی پیش گوئی۔